الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم وطن عطا فرمایا، عظیم ملک عطا فرمایا، جس کی بنیاد اسلام تھی۔ اس ریاست کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اسلام تھا۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا کہ اس ملک کے ذریعے، اس وطن کے ذریعے، اس ریاست کے ذریعے اسلام کو طاقت ملے، اسلام پر ہم عمل آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ بڑی عجیب مناسبت ہے مکہ، مدینہ منورہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان۔ مسلمان صحابہ کرام شروع میں تعداد تھوڑی تھی، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بڑی تکلیف میں تھے، ہر وقت پریشانیوں کا سامنا تھا، تکلیفوں کا سامنا تھا، مار پیٹ بھی کھاتے تھے کفار سے۔ یہی حالات ہندوستان میں تھے، مسلمان بھی تکلیف میں تھے۔ ہندو لوگ مسلمانوں کو گائے ذبح نہیں کرنے دیتے تھے، گائے کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف۔ ہندوستان میں بھی مسلمان پریشان تھے جب انگریزوں کی حکومت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، آپ تو شاید جانتے ہوں گے، ہم نے تو نہیں دیکھا، بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں، تقریباً 1000 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی۔
مسلمانوں کی حکومت تھی اور بڑی مضبوط حکومت تھی. یہ تو پھر مسلمان عیاش بن گئے، جس کی وجہ سے پھر انگریزوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا. سب سے پہلے وہ تجارت کی نیت سے ہندوستان میں آئے تھے. پھر اس کے بعد انگریزوں نے یہ کہا کہ ہمیں سامان کی ضرورت ہے تو ہمیں گودام چاہیے. ان کو گودام دیے گئے تو سامان کیا؟ اسلحہ تھا. گودام انہوں نے اسلحہ کے ساتھ بھر دیے تھے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ سامان کی حفاظت کے لیے ہمیں سیکورٹی بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے. تو آہستہ آہستہ یوں وہ ہندوستان پر قبضہ کرتے گئے. مسلمانوں نے بزرگ جو ہمارے اکابر علماء جو تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، محنتیں کی، کوششیں کی. آخر انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا. لیکن ہندو جو تھے وہ بھی ان سے کم دشمن نہیں تھے. ان کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے نا، وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ جو تنگ نظر جن کے دل میں بغض اور نفرت تھی وہ یہی کفار یہود تھے. ایمان والوں سے یہ نفرت حد سے زیادہ کیا کرتے تھے. ان سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن یہ ہندو لوگ بھی کم نہیں تھے. اس لیے ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی، کوششیں کی گئیں. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم مملکت، ریاست، جس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات میں اعلان ہوا تھا پاکستان کی علیحدگی کا. اور 15 اگست کو پہلی یوم آزادی منائی گئی تھی. 15 اگست کو پہلی یوم آزادی. بعد میں پھر اعلان کیا گیا کہ آئندہ ہمیشہ 14 اگست کو یوم آزادی منائی جائے گی. اور یہ ہمیں اللہ نے وطن، ریاست عطا فرمائی تھی رمضان کے مہینے میں. ادھر مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا تھا رمضان کے مہینے میں. فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. یہ بڑی مناسبت ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا. اور رمضان کے بھی آخری 10 دن، اور آخری 10 دنوں میں تاک رات 27 کی رات تھی. چاہیے تو یہی تھا کہ ہمیشہ رمضان کی 27 رات 27ویں دن کو یوم آزادی منائی جاتی، چونکہ وہ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات. تو جس طرح لیلۃ القدر قدر کی رات، پاکستان کی بھی ہمیں قدر ہوتی ہے. اور پاکستان کے بنانے کا جو مقصد تھا اسلام پر عمل کرنا، دین دنیا دونوں کی تقویت، لیکن آج وہ مقصد ختم ہو چکا ہے. ہمارے سامنے ہے قائد اعظم اپنی ہر تقریر میں، مرحوم ہر تقریر میں یہ کہا کرتے تھے علماء کے بارے میں. علماء نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر علماء کرام میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان بھی نہ بنتا. اس لیے سب سے پہلا جھنڈا جو لہرایا گیا تھا، اس وقت دارالحکومت کراچی تھی، اب اسلام آباد ہے. تو سب سے پہلا جو جھنڈا لہرایا تھا شیخ الاسلام مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے قائد اعظم مرحوم کا جنازہ پڑھایا تھا. بہت بڑے یہ مفتی تھے ہمارے. اور ادھر ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نے
ادھر جھنڈا لہرایا تھا مفتی ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. علماء کرام نے بڑی محنتیں کی تھیں تاکہ یہ ملک ہمیں آزاد مل جائے اور آزادی کے ساتھ ہم اسلام پر عمل کر سکیں, اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. آج بھی مسلمان ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن وہاں پر مسلمان ڈرتے ہیں. آپ شکر ادا کریں, ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں. یہ 14 اگست کا دن ایک یوم تشکر کا دن, یوم تشکر بھی ہے, شکر منانے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی, جو کہ ہماری فطرت میں داخل ہے. آزاد ہونا, قید ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے. وہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا. اس کے گھر میں ایک پرندہ تھا, طوطا تھا. اس نے اپنے مالک سے کہا کہ دوست کے پاس جا رہے ہو, وہاں میرا ایک دوست پرندہ ہے, طوطا ہے, اس کو میرا سلام دینا. جب دوست کے ہاں پہنچا تو اس نے طوطے کو اپنے طوطے کا سلام دیا. جیسے اس نے سلام سنا کہ مجھے میرا پرندہ دوست جو ہے وہ مجھے سلام کہہ رہا ہے, تو مر گیا. مالک نے جب دیکھا کہ میرا طوطا تو مر گیا ہے, اب اس کا کیا فائدہ, پنجرے میں رکھ کر کیا فائدہ ہے اس کا, اس لیے اس کو باہر اب پھینکنا چاہیے. جب اس نے پنجرے سے باہر نکالا, وہ اڑ کر ایک شاخ پر جا کر بیٹھا. مالک نے یہ کہا تو مر گیا تھا, زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں مرا نہیں تھا, میرے دوست نے جو سلام بھیجا تھا, حقیقت میں اس نے آپ سے آزادی کا ایک طریقہ میرے پاس بھیجا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے جب یہ پاکستان بنا تھا. یہ ایسے نہیں بن گیا, آگ اور خون کے دریا پار کر کے آئے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اس پاکستان کی قدر کریں. 1000 خامیاں اس میں ہیں, وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن اس جیسا وطن, اس جیسی ریاست, اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. ہر طرح کا موسم ہمیں یہاں پر ملے گا, ہر طرح کا پھل ملے گا, ہر طرح کی سبزیاں ملیں گی. صحرا, سرسبز شاداب, سب کچھ ہمیں یہاں پر ملتا ہے. اس لیے ہم اگر دوسرے ملکوں میں جانے والے بتاتے ہیں, میرے ایسے کچھ ہیں ملنے والے, ہمارے اکابر ہیں, وہ ایک اپنے بیان میں فرما رہے تھے تقریباً 60 ممالک میں گیا ہوں, لیکن جب پاکستان واپس لوٹتے ہیں, جیسے ہی ہمارا جہاز لینڈ کرتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی زمین پر اتر کر سجدہ کریں. اس لیے کہ جو ہمیں سکون یہاں اپنے وطن میں ملتا ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہے. چاہے آپ امریکہ چلے جائیں, جس بڑے سے بڑے ملک میں آپ چلے جائیں, ہمیں وہاں پر وہ راحت, وہ سکون نہیں ملے گا جو یہاں پر ہمیں سکون ملتا ہے اپنے وطن میں. اس لیے حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا حب الوطن من الایمان, کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے اکابر جو تھے, ہمارے علماء کرام جو تھے, ان کا بہت زیادہ کردار ہے اس کے بنانے میں. اس لیے جھنڈا بھی انہی کے ہاتھوں لہرایا گیا, اور سب سے پہلے قرارداد مقاصد وہ علماء نے مرتب کر کے پیش کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارا آئین کیسا ہونا چاہیے. اس کا نام بھی یہی رکھا گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, کہ اس کا آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم مرحوم کا مقصد سیکولر اسٹیٹ بنانے کا تھا. یہ بالکل غلط سوچ ہے. ان کی ایک تقریر میں بھی ایسا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. ان کی ساری تقریریں موجود ہیں. اگر ان کا یہی مقصد ہوتا وہ تو پہلے سے سیکولر تھا.
یہ تو وہی بات ہوئی، ایک آدمی شام کے وقت گھر میں آیا، بیوی سے پوچھا کیا پکایا ہے، تو اس نے کہا کہ آلو پکائے ہیں۔ غصے ہو گیا، اس نے برتن اٹھا کے ادھر ادھر پھینکے کہ روزانہ آلو ہی پکاتی رہتی ہے۔ جیب سے اس نے پیسے نکالے، بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ آلو کی یہ ٹکیاں جو تھی وہ لے کر آؤ۔ اس میں کیا فرق ہے؟ آلو اور آلو کی ٹکیوں میں کیا فرق ہے؟ یہی ہمارا حال ہے۔ تو ان کا کوئی یہ مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد اگر ہوتا تو پھر علماء کے ہاتھ میں جھنڈا بھی نہ دیتے، علماء ان کا ساتھ نہ دیتے۔ علماء نے مکمل پہلے تحقیق کی تھی، علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ خود قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو آج پاکستان بھی نہ بنتا۔ تو اس لیے یہ ہمارا وطن عزیز جو ہے یہ ایک عظیم وطن ہے، اس سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ فطرت میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو آپ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک آ گئے اور یہ کہا کہ اے مکہ میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے یہاں کے رہنے والے لوگ نکلنے پر مجبور نہ کرتے۔ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کو تھی۔ جب مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں اللہم حبب المدینہ، یا اللہ مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اور سا کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں ثمر، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، کہ یا اللہ مدینہ طیبہ کے پھل جو ہیں ان میں برکت پیدا فرما۔ مدینہ طیبہ کا جو سا ہے یہ وہ پمیش ہوتی تھی جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو تولا کرتے تھے، سا، جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ کنڈا وغیرہ ہوتا ہے ایسے ہی۔ تو آپ برکت کی دعا فرما رہے ہیں، محبت کی دعا فرما رہے ہیں، اور جب بھی آپ واپس مدینہ طیبہ آتے تھے جب قریب پہنچتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ خوش ہوتے تھے۔ یہ ایک فطرت میں شامل ہے اپنے وطن سے محبت۔ تو اس لیے یہ اللہ نے ہمیں عظیم ریاست عطا فرمائی ہے اور یہ ہمارے آئین میں یہ شامل ہے کہ یہاں پر ایک بھی کوئی ایسا آئین نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں اور علماء کو پھر ہٹانے کی کوششیں بھی ہر بار ہوتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں کہ علماء کو ہٹایا جائے۔ معیشت تو ہمارے قبضے میں ہے ہی نہیں، وہ اوروں کے قبضے میں ہے، بلکہ سب کچھ اوروں کے قبضے میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، ہزار خامیاں ہمارے اس وطن میں ہیں، لیکن وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے 14 اگست کا دن یوم تشکر یعنی شکر منانے کا دن ہے، جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ ہم دوسری طرف چلے گئے، پوں پاں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور موٹر سائیکلوں کے وہ سلنسر وغیرہ نکال کر مقابلے بازی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہ بھی تعلیم دیں کہ دیکھو ہمارے کسی عمل سے کسی انسان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ تو وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک آدمی رہتا تھا، عالم تھے وہ، عالم دین تھے وہ، بڑے مالدار تھے وہ۔ ان کا ایک بہت بڑا فارم بھی تھا، اس میں جانور اور پتنی کیا کیا تھیں، اس میں باغات بھی تھے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان ایک آج بھی وہ موجود ہیں، بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، وہ ان کو ملنے گئے، ان کے دوست تھے۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں فارم میں بہت بڑے بڑے کتے ہیں۔ اب اس نے جاتے ہی پوچھا کہ بھائی آپ تو عالم ہیں اور آپ نے یہ کتے، اور کتے بھی بہت بڑے بڑے قد کے رکھے ہوئے، یہ کیوں؟ اور یہ کتے آپ نے لیے کہاں سے؟ ہندوستان کے ہیں، کہاں سے آپ نے لیے؟
تو اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کتے امریکہ سے اسپیشل منگوائے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ وہی کی نسل ہے، اتنے بڑے بڑے کتے جو ہیں۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ ہماری یہاں پر مجبوری ہے، حالانکہ وہاں ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہیں یہاں کی بنسبت، پاکستان کی بنسبت، لیکن وہ ڈرتے ہیں۔ تو اس عالم دین نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کتے نہ رکھوں اور نہ چھوڑا کروں کتوں کو، تو پھر یہ ہماری فصلوں کو، کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمارے جانور چوری کر لیتے ہیں ہندو لوگ، اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ ورنہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن یہ استثناء ہے، یہ تخصیص ہے، حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر ہو، جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر گھر سے باہر ہو تو یہ اس سے الگ ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جب گھر میں کتے ہوں گے تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اس لیے میں کتا رکھتا ہوں تاکہ اسرائیل جو روح قبض کرنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے پھر میں موت سے بچ جاؤں گا۔ تو اس کو کہا گیا کہ بھائی کیا 24 گھنٹے تم گھر میں ہی رہو گے؟ آخر کسی نہ کسی وقت تمہیں گھر سے نکلنا ہی پڑے گا، کام کے لیے جانا پڑے گا، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو باہر تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں، موت کا فرشتہ اس سے مراد نہیں ہے۔ موت کے فرشتے تو جہاں پر موت مقرر ہے، جو اس کا وقت ہے، وہ تو اسی وقت آ جاتے ہیں، اور اللہ اسباب بھی ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کتے وغیرہ۔ لیکن بہرحال صحیح جو اس کا محدثین نے جو جواب دیا وہ اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں، موت کا فرشتہ اس سے مراد نہیں ہے۔ بہرحال اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے جلدی وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ 14 اگست جو ہے یہ ایک تو یوم تشکر ہے، شکر منانے کا دن ہے، اور دوسرا یوم احتساب بھی ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد ملک کے لیے نہیں تھا کہ ملک حاصل کریں، وہ تو پہلے سے ملک ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد مسلمان کے لیے بھی نہیں تھا، مسلمان اب وہ یہاں سے بھی وہاں پر زیادہ ہندوستان میں، پاکستان بنانے کا مقصد تھا اسلام پر عمل کرنا آزادی کے ساتھ، یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن اب ہم غور کریں، محاسبہ کریں کہ آیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ آج ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم چلے جائیں، حالانکہ یہ ہمارے آئین میں شامل ہے، اور اس پر کوئی بات کرنا یہ کوئی آئین کے خلاف بھی نہیں ہے، ہمارا یہ آئین ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے اس وطن عزیز میں وہ آئین کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی بھینس لے کر آتا ہے، اس کا مقصد دودھ حاصل کرنا ہے، جب لے کر آیا اس وقت دودھ دیتی تھی 10 کلو 15 کلو اس کو وہ دودھ دیتی تھی روزانہ، مہینے کے بعد اس نے دودھ کم کر دیا 1 کلو 2 کلو، تو جو مقصد تھا بھینس کو حاصل کرنے کا، لینے کا، اب وہ مقصد نہیں رہا، اس لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میری بھینس یہ کسی طرح سیل ہو جائے، اس کو بیچ دو۔ تو میرے عزیزو، اس کو بنانے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ ہے اسلام، لیکن آج یہ مقصد ہمیں اسی لیے یہ یوم تجدید عہد بھی ہے کہ آج ہم یہ عہد کریں، اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد میں ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اب کہاں اسلام ہے؟
ہماری زندگیوں میں یہ صرف نماز پڑھ لینا خالی یہی اسلام نہیں ہے. اسلام بہت جامع معنی اسلام ہے. صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے. نماز تو اگر 5 نمازوں کے جو اوقات جو ہیں، نماز کو اگر شامل کیا جائے، فرائض کو اگر شامل اکٹھا کیا جائے تو میرا خیال 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے. پوری ایک معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے، عقائد ہیں، یہ سارا یہ اسلام ہے، ایک مجموعہ ہے کہ جو بھی یہاں پر فیصلہ ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا. سود نہیں ہوگا اور شراب وغیرہ یہ سب حرام ہوں گی. ہماری عدالتوں میں، ہماری اسمبلیوں میں غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب حرام ہونی چاہیے، لیکن مسلمان وہاں پر خاموش بیٹھے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا. اس لیے ہم اس مقصد جو اس پاکستان کو بنانے کا جو مقصد جو تھا اس میں ہم ناکام ہیں. اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو متحد ہو کر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ آئندہ ہم مکمل کوشش کریں گے اسلام کو نافذ کرنے کی، علماء کا ساتھ دیں گے، اس اسلام کے نافذ کرنے میں علماء کا ساتھ دیں گے. تو میرے عزیزو، 14 اگست کا دن یہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. اور جیسے مدینہ طیبہ وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ریاست وجود میں آئی تھی، اور یہ پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا تھا. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا، روٹی مکان اور کپڑا، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا مقصد، پاکستان کا مقصد، پاکستان بنانے کا مقصد، پاکستان کا مطلب وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں دنیاوی ترقی وہ بھی ضروری، لیکن اس کا جو مقصد جو تھا، اصل پاکستان کیوں بنایا گیا اور اس کا نام یہی رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان، پاک کو کہتے ہیں، طیب طاہر کو کہتے ہیں، ستان جگہ کو کہتے ہیں، اور یہی معنی مدینہ طیبہ کا ہے. مدینہ کا معنی شہر، طیبہ اس کا معنی پاک شہر. فارسی میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو پاکستان بنتا ہے. اس لیے ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، ہم اس کی حفاظت کریں اور اسلام کو نافذ کرنے کی ہم پوری جد و جہد کریں. یہ کسی ایک آدمی کا عمل نہیں، ہم سب کا یہ عمل ہے، ہم سب کا یہ فعل ہے. تو بہرحال 14 اگست یہ ہمیں اپنی تاریخ یاد دلاتا ہے، اور زندہ قومیں اپنی تاریخ بھلایا نہیں کرتی ہیں، وہ یاد رکھا کرتی ہیں. ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں کہ کتنی اس کے لیے قربانیاں دی گئی، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، کتنا خون بہا گیا. کہاں سے کہاں تک، خیبر تک کوئی درخت نہیں ملتا تھا جس کے اوپر وہ مسلمان کی لاش نہ ہمیں ملتی. تو میرے عزیزو، ہم اس کی قدر کریں اور ہم شکر بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم وطن عطا فرمایا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی ہم کوششیں کریں کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا وطن ہمارا اپنا گھر ہے، اور ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.